بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا 26واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے تحقیق کے عناصر۔ اور تحقیق کے عناصر میں بھی ہم آج موضوع کے انتخاب پر بات کریں گے، یعنی آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ موضوع کا انتخاب تحقیق کے لیے کس طرح سے کرنا ہے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تخریج کی تعریف، اس کے ارکان، تخریج کا واضح کون ہے اس پر بات کی تھی۔ اس کے علاوہ تخریج کا حکم کیا ہے اور اس کے کون کون سے اصول و قواعد ہیں، ان پر ہم نے مفصلاً بات کی تھی۔ آج کا سبق چونکہ ہمارا موضوع کے انتخاب پر ہے، تو اس لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ موضوع کے انتخاب کے لیے کون سی اہم شرائط ہیں، یعنی کن شرائط کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ موضوع کا انتخاب کرنے کے لیے محقق کی دلچسپی ہونا انتہائی ضروری ہے، یعنی کسی ایسے فن میں موضوع تلاش کیا جائے یا کسی ایسے فن سے متعلقہ موضوع ہونا چاہیے جس میں محقق کی، ریسرچر کی دلچسپی ہو، کیونکہ سارا کام ریسرچر کا ہوتا ہے۔ جو نگران مقالہ ہوتا ہے اس کا کام صرف نگرانی کرنا ہوتا ہے اور صرف طلباء و طالبات کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے، اور جہاں کہیں ان کو ریسرچ کے دوران مشکل پیش آئے وہاں پر ان کو گائیڈنس دینی ہوتی ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کام کو کس طرح سے کرنا ہے۔ لیکن اگر موضوع کوئی ایسا انتخاب کر لیا جائے جس میں محقق کی دلچسپی نہ ہو تو اس کے کئی نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا موضوع منتخب کر لیا گیا ہے جس میں محقق کی دلچسپی نہیں ہے، یعنی فرض کریں اب ایک طالب علم ایسا ہے جو سیرت میں انٹرسٹڈ ہے، یعنی سیرت کا سبجیکٹ اس کو پسند ہے، اس میں اس کی مہارت بھی ہے، اس میں وہ کام کرنا جانتا ہے، لیکن اس کو سیرت سے متعلقہ موضوع دینے کے بجائے فقہ سے متعلقہ کوئی موضوع دے دیا جائے۔ اب کیا ہوگا؟ نمبر ایک اس کا نقصان تو یہ ہوگا کہ محقق کام اچھے سے نہیں کر پائے گا۔ دوسرا، تحقیق کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ تحقیق برائے نام ہوگی، اس کا معاشرے کو یا اس نگران مقالہ کو یا پھر جو محقق ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف ڈگری حاصل کرنے کی حد تک ایک کتاب سامنے آ جائے گی یا مواد اکٹھا ہو جائے گا، لیکن اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی معاشرے کو اور نہ ہی اس ریسرچر کو، اس محقق کو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ موضوع ایسا ہو کہ جس میں طلباء و طالبات کی دلچسپی ہو اور وہ اس میں تھوڑی بہت مہارت بھی رکھتے ہوں اور وہ اس کام کو کرنے میں خوشی محسوس کریں، یعنی ان کو لگے کہ یہ کام ان کو کرنا چاہیے، یا پھر یہ کہ اس کے جو افادیت ہے اس سے ان کو واقفیت ہو، تاکہ وہ دل لگی سے کام کریں اور معاشرے کو بھی اس کا فائدہ ہو اور اس ریسرچر کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ لیکن ایسا ہے کہ اگر محقق کو موضوع میں دلچسپی ہے تو اس کے فوائد ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ محقق کے لیے آسانی ہوگی، یعنی کوئی ایسا موضوع ہے جس میں محقق کی دلچسپی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کام بآسانی نہ صرف کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ احسن طریقے سے اپنی ریسرچ کو، اپنی تحقیق کو مکمل کرے گا، اور اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنا بیسٹ دے، اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک اچھا نتیجہ ہمارے سامنے پیش کر سکے، یا یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات لائے جس کا نہ صرف محقق کو فائدہ ہو بلکہ عام جو پڑھنے والے قارئین ہیں ان کو بھی فائدہ ہو اور معاشرے کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم ایسا ہے کہ جو سیرت سے دلچسپی رکھتا ہے، سیرت کے موضوع میں اس کو شوق ہے کام کرنے کا، تو وہ کیا کرے گا؟ نہ صرف جلدی وہ کام نپٹا لے گا بلکہ یہ ہے کہ وہ اچھا کام اور اچھی تحقیق اور مستند چیز ہمارے سامنے لانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ہماری خود کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی کام پسند ہے اور ہمیں وہ کام دے دیا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
چاہے وہ روزمرہ روٹین میں جیسے ہم مدارس میں یا پھر کالجز میں اسکولوں میں کوئی ڈیوٹی ہمیں دے دی جاتی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے پوری کلاس کی کاپیز جو ہیں وہ کلیکٹ کرنی ہے، جمع کرنی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں احسن طریقے سے خوشی سے وہ کام کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہمیں زبردستی کوئی کام دے دیا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو سر سے اتارنے والی بات کرتے ہیں، اس کو بس سر سے اتارا اور ختم کر دیا، یعنی کیونکہ وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہمارے کسی بڑے نے ہمیں وہ کام سونپا ہوتا ہے، اب ہم نہ بھی نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ایسا محقق ہے یا پھر کوئی ایسا انسان ہے جس کو اس کی دلچسپی کا کام مل جائے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، کام جلدی بھی ہو جاتا ہے، آسانی سے بھی ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے نہ صرف محقق کو بلکہ معاشرے کو بھی۔ تو اس لیے موضوع کے انتخاب میں جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ موضوع ایسا ہونا چاہیے جس میں محقق کی دلچسپی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موضوع قابل تحقیق ہو، یعنی کسی ایسے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہو کہ جس پر تحقیق کی جا سکتی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ موضوع ایسا لے لیا گیا ہے کہ جس پر ریسرچ ہو ہی نہیں سکتی، یعنی بعض اوقات ایسے بھی موضوع سامنے آئے ہیں کہ جن پر تحقیق کرنا محال ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ اس پر کام کیوں نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی، وہ اتنا بڑا موضوع ہوتا ہے کہ کسی ایک ریسرچر کے لیے اس کے تمام جو نوعیتیں ہیں یا تمام اس کی شرائط ہیں ان کو پورا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی موضوع انتخاب کر لیا جاتا ہے کہ جس سے متعلقہ مواد ہی نہیں ملتا، تو اس لیے ضروری ہے کہ موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے پہلے اس پر تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے، یعنی آپ کے ذہن میں کوئی سوال اگر اٹھ رہا ہے یا کوئی ایسا موضوع آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر کام ہونا چاہیے، تو آپ اس سے متعلقہ تھوڑی بہت پہلے ریسرچ کر لیں تاکہ اندازہ ہو کہ اس سے متعلقہ ہمیں مواد مل بھی سکتا ہے یا نہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی موضوع دے تو دیا جاتا ہے، اس پر مواد بھی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ مواد کسی ایسی زبان میں ہوتا ہے کہ جس کو ہمارے لیے سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ اب جیسے عربی زبان ہے یا پھر انگلش زبان ہے تو اس کو ہم لوگ بہت آسان طریقے سے نہ صحیح لیکن تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں، اور ایسے ٹرانسلیٹرز بھی موجود ہیں جن کی مدد سے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور پھر جب ہم اصل عبارت ہے اس کو دیکھتے ہیں اور جو ترجمہ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بات کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن بعض زبانیں ایسی ہیں، جیسے فرض کریں ہم چائنیز لے لیتے ہیں، جاپنیز لے لیتے ہیں، اب یہ ایسی زبانیں کہ جن سے ہماری کوئی نو ہاؤ ہے ہی نہیں، یعنی ہم ان کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہی نہیں ہیں، تو جب ہم کسی موضوع یا کسی چیز کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں رکھتے تو ہم اس پر کام نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کسی ٹرانسلیٹر کی مدد سے اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ترجمہ درست کیا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ انگلش اور عربی کا تو ہمیں تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اصل عبارت کو بھی دیکھتے ہیں، ترجمے کو بھی دیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا پھر کہاں پر غلطی ہے۔ لیکن ایک زبان جس کے بارے میں ہم سرے سے کچھ جانتے ہی نہ ہوں تو اس پر کام کرنا یا اس کا ترجمہ کر کے کسی موضوع پر تحقیق کرنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ تو اس لیے دوسری شرط کیا ہوئی کہ موضوع ایسا ہو جو قابل تحقیق ہو، اس پر مواد موجود ہو، اس مواد تک رسائی بھی ممکن ہو، اور مواد کسی ایسی زبان میں ہو جس کی ہمیں تھوڑی بہت واقفیت ہو۔ تیسری جو اہم شرط ہے وہ یہ کہ موضوع پر پہلے سے کام نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی ایسے موضوع کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے کہ جس پر پہلے سے کام ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا موضوع چن لیا جاتا ہے جس پر پہلے سے کام ہو چکا ہے تو اس پر تو مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ حلال اور حرام ویسے بھی شریعت میں واضح ہے، اور بہت سی کتب ان پر موجود ہوتی ہیں، بہت سے مسائل ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں کوئی نیا مسئلہ سامنے آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پر پہلے سے مٹیریل موجود نہیں ہے یا اس پر پہلے سے کام نہیں ہو چکا، تو پھر اس پر کام کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے موضوع میں ہم نے 3 اہم شرائط دیکھی کہ ہم جب کسی موضوع کا انتخاب کریں گے اپنی ریسرچ کے لیے، اپنی تحقیق کے لیے، تو ہم 3 شرائط کو مد نظر رکھیں گے۔ پہلی شرط ہمارے پاس کیا تھی کہ محقق موضوع میں دلچسپی رکھتا ہو، دوسرا یہ کہ موضوع قابل تحقیق ہو،
اور تیسرا اہم پوائنٹ یہ تھا کہ موضوع پر پہلے سے کام نہ ہوا ہوا ہو. اور پھر ان کے تحت بھی مزید میں نے آپ کو وضاحت سے بتا دیا کہ اگر ہم موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور اگر موضوع میں دلچسپی ہماری نہیں ہے تو اس کا کیا نقصان ہوگا. پھر اسی طرح موضوع قابل تحقیق ہونے سے کیا مراد ہے، اور ہمیں کن کن پہلوؤں پر نظر رکھنی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ موضوع ایسا لیا جائے کہ جس پر پہلے سے کام موجود نہ ہو، کیونکہ اگر پہلے سے کام سارا اس پر کیا جا چکا ہے اور آپ کسی نئی جہت پر کام نہیں کر رہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس جہت پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس پر پہلے سے کام ہو چکا ہے، تو اس پر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ان 3 شرائط کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے شرائط تو دیکھ لیں، لیکن اب مزید ہم نے دیکھنا ہے کہ موضوع کا انتخاب ہم کریں گے کیسے. یعنی وہ شرائط بھی ہم نے مد نظر رکھ لیں، لیکن مزید ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جن کی مدد سے ہم موضوع کا انتخاب کر سکیں گے. اب موضوع کے انتخاب کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ حالات حاضرہ پر گہری نظر ہو. یعنی کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ موضوع ہمارا جدید ہو، یعنی کوئی ایسا موضوع ہو کہ جس پر کام کرنے کی ضرورت ہو، جس کا معاشرے کو کوئی فائدہ ہو، یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا حل پہلے سے کتابی شکل میں یا پھر عام لوگوں تک نہیں پہنچا ہوا، تو اس کو سامنے لانے کی کوشش کریں. اب اگر اس طرح کے موضوع لے لیے جائیں جیسے فلاں کتاب کا ترجمہ کرنا، ٹھیک ہے، ترجمہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو نئے ریسرچرز ہیں یا نئے قارئین ہیں ان کے لیے عربی زبان پڑھنا یا پھر اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ترجمہ کر دیا جائے تو وہ بھی کسی حد تک فائدہ مند ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ ہم کسی ایسے مسئلے پر کام کریں کہ جس کا نہ صرف ہمیں فائدہ ہو بلکہ تمام معاشرے کو بھی فائدہ ہو، یا جس کی معاشرے کو ضرورت ہو. تو ایسا موضوع ہمیں کب اور کیسے ملے گا؟ جب ہماری حالات حاضرہ پر گہری نظر ہوگی. مثال کے طور پر پچھلے چند سالوں میں پینڈیمک کا دور تھا، وہاں پر نئے نئے مسائل ہمارے سامنے آ رہے تھے کہ اب ایک طرف ہمیں شریعت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے صفیں بنانی، اور صفیں کیسے بنائی جائیں گی کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا جائے گا، جبکہ دوسری طرف سے ہماری یہ رہنمائی جو ہمارے ڈاکٹران ہیں ان کی طرف سے کی جا رہی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا ہے، ڈسٹنس رکھنا ہے، تاکہ جو جراثیم ہیں وہ ایک دوسرے میں منتقل نہ ہوں. تو ایسی صورت میں اب اختلافی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھی. بعض کہہ رہے تھے کہ باجماعت نماز ہونی چاہیے، بعض کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایسے مسائل تھے کہ ان پر کام کرنے کی ضرورت تھی یا ان کو مزید واضح کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ ہمیں تب پتہ چلا جب ہم نے حالات حاضرہ پر نظر رکھی. دوسرا یہ کہ موضوع کا انتخاب کرنے کے لیے کسی اہل علم سے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے. یعنی یہ کہ اگر ہم نے کوئی موضوع اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، چاہتے ہیں کہ ہم اس پر کام کریں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی اہل علم سے مشورہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس سے متعلق بہتر رہنمائی کر دے. تیسری جو اہم چیز ہے موضوع کے انتخاب کے لیے وہ ہے اخبارات کا مطالعہ. جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حالات حاضرہ پر نظر رکھنی ہے، تو حالات حاضرہ پر نظر رکھنے کا ایک ذریعہ اخبارات بھی ہیں. اگر ہم اخبارات کا مطالعہ کریں گے، ہمیں علم ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کس کس طرح کے مسائل کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے، کن کن مسائل پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اس اعتبار سے کام کر سکیں گے، اس اعتبار سے ہمیں موضوع کے انتخاب میں آسانی ہوگی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اخبارات کا بھی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد جو موضوع کے انتخاب میں ایک اہم چیز ہے وہ ہے کتب کا مطالعہ. یعنی ہم جتنے اسٹڈی کریں گے، جتنا مطالعہ کریں گے، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ کن پہلوؤں پر کام ہو چکا ہے، یا ہم جس پہلو پر کام کرنا چاہ رہے ہیں اس سے متعلقہ ہمیں مواد کن کن کتابوں سے مل سکتا ہے. پھر اسی طرح 5ویں چیز ہے تحقیقی مجلات. یعنی جو مجلات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ لوگ کن کن مسائل پر بات کر رہے ہیں. اسی طرح موجودہ جو مسائل ہیں ان سے بھی واقفیت ہونا ضروری ہے. جیسے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ حالات حاضرہ پر ہم جب گہری نظر رکھیں گے تو ہمیں موجودہ مسائل کا علم ہوگا، اور پھر جب ہمیں علم ہوگا تو ہم اس کے مطابق اپنے موضوع کا انتخاب کر سکیں گے اور پھر اس پر کام بھی کر سکیں گے. اب ہم مزید بات کریں گے کہ موضوع کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کا موضوع بالکل واضح ہو. اسی طرح یہ موضوع مبہم نہیں ہونا چاہیے،
پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ حد بندی کی جائے. آپ جب کوئی موضوع منتخب کر رہے ہیں تو اس کی حد بندی زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے انتہائی ضروری ہے. مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے ایک ایم فل کے مقالہ کا عنوان ہے کہ 92 نیوز کے پروگرام صبح نور کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ. اب یہ دیکھیں بالکل واضح ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پروگرام لیا گیا ہے تو وہ کون سے چینل کا پروگرام ہے، اس پروگرام کا نام کیا ہے اور اس پروگرام پر کس اعتبار سے کام کیا جا رہا ہے. تو تحقیقی اور تنقیدی اس کی بھی وضاحت کر دی گئی. اب اس کے ساتھ ساتھ زمانی اعتبار سے بھی اس کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ کب سے کب تک ہے، یعنی 5 فروری سے لے کے 15 فروری 2020 تک کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان پر اس مقالہ میں کام کیا گیا. اب کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اسی پروگرام پر کام کرنا چاہتا ہے یا اس پروگرام سے متعلق اس کو مواد چاہیے، تو جب وہ اس کے سامنے یہ ریسرچ آئے گی تو وہ فوراً سے سمجھ جائے گا کہ اس کے جو اس نے پروگرام چوز کیا ہوا ہے وہ اس ڈیٹ کے دوران آ رہا ہے، تو وہ فوراً اس تحقیق کا مطالعہ کرے گا اور اس کو فائدہ حاصل ہوگا. لیکن اگر اس کی حد بندی نہ کی جاتی یا اس کو واضح نہ کیا جاتا تو جو محقق ہے اس کے لیے بھی مشکل ہوتا کہ اس کو سمجھ ہی نہ ہوتی کہ میں نے کون کون سے پروگرامز لینے ہیں، کون سے چھوڑنے. تو اس لیے موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جو واضح ہو، مبہم نہ ہو اور اس میں حد بندی بھی کی گئی ہو. خلاصہ تو آج کے سبق میں ہم نے موضوع کے انتخاب پر بات کی کہ موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے ہمیں کن شرائط کا خیال رکھنا ہے، موضوع ہم کیسے منتخب کریں گے اور موضوع کیسا ہونا چاہیے. امید ہے کہ آج کا سبق جس کا عنوان تھا موضوع کا انتخاب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.